جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں مزید کھل چکی تھیں۔ سہانے موسم اور بارش نے تو ویسے ہی اس کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اندر لگی آگ کو وہ کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ رات بار بار اس کے سامنے آ جاتی۔ بار بار جی چاہتا کہ وہ ایک بار پھر اپنی طلب اسی انداز میں پوری کرے جیسے ایک بار پہلے بھی کر چکا تھا۔ بادل گرج رہے تھے، بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ سامنے چھت کی سیڑھیوں کی طرف بھاگتے ہوئے اس نازک کانچ سی لڑکی کو دیکھ کر وہ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ بارش تیز ہونے کی وجہ سے اس کے خد و خال واضح ہو چکے تھے، مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر اور وہ اس کے پیچھے ہی جانے لگا۔ آج ہی تو صحیح موقع تھا، شاید گھر میں اماں موجود نہیں تھی۔ وہ چلتا ہوا چھت پر چلا آیا۔ وہ تیزی سے کپڑے اتار تو رہی تھی جو پہلے سے ہی بھیگ چکے تھے۔ جیسے ہی ارحم نے اس کی کمر پر اپنی انگلیاں ٹکائیں تو وہ کانپ سی چکی تھی۔ ایسے لگا جیسے کسی نے اس پر بجلی کی تار چھوڑ دی ہو۔ گھبرا کر وہ اس سے دور ہٹی۔ برستی بارش میں اس نے جب راحم کو اپنے سامنے دیکھا تو ہڑبڑا گئی۔ کئی قدم پیچھے ہٹ کر جو کپڑے اس کے ہاتھ میں تھے اس سے اپنے وجود کو چھپانے لگے، کہنے لگے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ ہٹے یہاں سے۔ لیکن وہ مزید قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ خود پر کس طرح قابو رکھا ہے، آج تو موقع بھی ہے اور دستور بھی۔ دیکھو، شور مت مچاؤ، چپ چاپ میرے ساتھ اندر کمرے میں چلو۔ آگے بڑھ کر اس نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ وہ نازک سی جان ابھی تو اس کی پہلی دی ہوئی شدتیں ہی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کے وجود میں ابھی تک وہ زخم موجود تھے جو اس شخص نے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی روح پر پہنچائے تھے۔ کانپتے ہوئے اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور جیسے ہی بھاگ کر نیچے جانے لگی تو پانی کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، راحم نے اسے کاندھے سے تھاما۔ کپڑے اس قدر بھیگ چکے تھے کہ ارحم کے ہاتھوں سختی کی وجہ سے وہ پھٹتے چلے گئے۔ اس کا دودھیا وجود شفاف آئینے کی طرح اس کے سامنے تھا۔ راحم نے یہ منظر دیکھا تو مزید ہی بے قابو سا ہو گیا اور اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں بھر کر وہیں چھت پر بارش میں لٹا کر ہی گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ راحم اپنی ہونے والی دلہن سے بالکل انجان تھا۔ اسے تو تصویر تک نہیں دکھائی گئی تھی۔ اسے بڑے 3 بھائی تھے، تینوں شادی شدہ تھے۔ اس کی والدہ ماجدہ بیگم پرانے خیالات کی تھیں۔ کہتی تھیں شادی سے پہلے ہمارے ہاں لڑکے کو لڑکی کی تصویر دکھانے کا یا ملاقات کروانے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ میں اپنی تینوں بہویں بھی ایسے ہی لے کر آئی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ راضی اور خوش ہیں۔ لیکن راحم کو اس بات پر اعتراض تھا۔ میں تو دیکھوں گا بھائی اور بات بھی کروں گا، لیکن ماجدہ بیگم نے صاف انکار کر دیا۔ تینوں بھائیوں میں سے کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ کہتے تھے جب ہم نے اپنی بیویوں کو شادی کی رات ہی دیکھا تو تم بھی دیکھ لینا، تم کیوں اتنی بے تابی اور بے صبری دکھا رہے ہو؟ راحم کا شمار ان لڑکوں میں ہوتا تھا جنہیں شادی کا کچھ زیادہ ہی شوق ہوتا ہے۔ وہ شادی کو اپنا شوق پورا کرنے کا سامان سمجھتے ہیں، ذمہ داری نہیں۔ دل کے مچلتے ہوئے جذبات راحم کے دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ کبھی کسی لڑکی کا تصور اس کی آنکھوں میں آ بیٹھتا تو کبھی کسی کا۔ پھر بھابھیوں نے تعریفیں بھی بہت کی تھی کہ تمہاری ہونے والی بیوی تو ہم تینوں کو مات دے جائے گی، اتنی خوبصورت ہے۔ یہ سن کر راحم کے اندر بڑھتے جذبات مزید بھڑکنے لگے تھے۔ جی چاہتا تھا کہ بس ہفتے دنوں میں ہی بدل جائے اور دن گھنٹوں میں، اور جلدی سے اس کی بیوی اس کے حجلہ عروسی میں بیٹھ جائے۔ جس دن اس کی شادی تھی اس کی بےتابیاں، اس کے جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ پوری رات اپنی شدتیں اپنی بیوی پر بکھیرے گا، نہ خود سوئے گا نہ اسے سونے دے گا۔ نکاح کے بعد تو جیسے اس کے صبر کا پیمانہ ہی لبریز ہونے کو تھا۔ جب اس کی دلہن کو لایا گیا تو عروسی لباس پر ایک بڑی سی چادر ڈال کر گھونگھٹ نکالا ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی بھاری لہنگا بڑی مشکل سے سنبھال پا رہی تھی۔ ساتھ اس کی بہنیں تھیں، کسی نے اس کا لہنگا پکڑا ہوا تھا تو کسی نے اس کا ہاتھ۔ جب اسے اسٹیج پر لا کر راحم کے
ساتھ بٹھایا گیا اور دودھ پلائی کی رسم ہوئی۔ راحم کو سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے رسموں میں دیر ہو رہی تھی راحم کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ 3 بار اپنی اماں کو کونی مار کر کہہ چکا تھا، یہ رسمیں کب ختم ہوں گی؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ وہ کہنے لگی، کیا ہو گیا تمہیں؟ شادی میں تو دیر سویر ہو ہی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے رخصتی ہوئی اور اس کی بھابیاں اس کی بیوی شزا کو اس کے کمرے میں لے گئی، لیکن راحم کے کزن اسے لے کر بیٹھ گئے، جس پر وہ سخت چڑ رہا تھا۔ نہ اس سے کسی کا مذاق برداشت ہو رہا تھا، نہ ہی کسی کا مذاق اچھا لگ رہا تھا، لیکن بہرحال اس کی شادی تھی، اسی لیے صبر سے کام لینا تھا۔ بہرحال رات کے 1 بجے راحم کے دوستوں نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے وہ بے حد بے تاب تھا۔ اس سے پہلے کہ دروازے کا نوب گھماتا، راحم سے بڑے اس کے بھائی نواز نے نوب پر رکھا اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ذرا جذبات پر قابو رکھنا۔ راحم کہنے لگا، آپ نے رکھا تھا؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ صبح رابعہ بھابی کی حالت بڑی خراب تھی، اب میں اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ سمجھ نہ سکوں۔ نواز نے اپنا سر کھجاتے ہوئے نظریں چرائی تھیں۔ وہ کہنے لگا، لیکن تمہاری بیوی بہت نازک ہے، مجھے رابعہ نے بتایا تھا، یہ نہ بیچاری بے ہوش ہو جائے۔ راحم ذرا سا مسکرایا اور کہنے لگا، ہو جائے، لیکن آج میں اپنے جذبات پر کوئی بھی بند نہیں باندھنے والا۔ یہ تو میری شادی بھی اماں جان نے 27 سال کی عمر میں کی ہے، آپ لوگوں کی تو 23 سال میں ہی کر دی تھی۔ اتنی دیر بعد مجھے دلہن ملی ہے۔ تو میں تو یہ کہنے کے بعد ارحم نے کمرے کا نوب گھما کر دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ کنڈی لگائی۔ بڑی بے تابی سے اس کے اندر کے جذبات تھے کہ بے قابو ہو رہے تھے، لیکن سامنے اس نے دیکھا کہ اس کی دلہن تو تکیہ درست کیے کروٹ دوسری جانب لیے سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر راحم کو بڑا غصہ آیا تھا۔ کیا اس کا انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ ایسی کون سی نیند اس پر سوار ہو گئی تھی؟ وہ بڑے غصے سے چلتا ہوا بیڈ کی دوسری جانب آ کر کھڑا ہوا، لیکن وہ اپنی آنکھوں پر بازو رکھے سو رہی تھی۔ چہرہ ابھی بھی ٹھیک سے وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا، البتہ رنگت اس کی سفید تھی۔ گورے گورے ہاتھ دیکھ کر، اس میں سرخ رنگ کی چوڑیاں دیکھ کر دل مچلنے کو تیار تھا، یعنی بے تابیاں دکھانے کو مچل رہا تھا۔ اس نے کہا، شیزا اٹھ کر بیٹھو، یہ کیا بدتمیزی ہے کہ میرے آنے سے پہلے ہی تم سو گئی، میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ لیکن وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ راحم نے اسے ہلایا تو اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا تھا۔ پھر جیسے اس نے اپنا بازو اپنے چہرے سے پیچھے کیا، اس کو دیکھ کر تو راحم کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی کافی کم عمر تھی۔ وہ تو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ دبلی پتلی سی نازک سی لڑکی لگی۔ کیا مصیبت ہے، نیند آ رہی ہے، سونے دو مجھے۔ پہلے اماں نے اتنا بھاری لہنگا پہنا دیا ہے۔ اس کی آواز بھی بالکل باریک بچے جیسے تھی۔ راحم کا تو دل چاہا کہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائے۔ کیا سوچ کر اس کی ماں نے اس کی شادی اس سے 12 سال چھوٹی لڑکی سے کر دی تھی۔ پھر وہ لڑکی قد کاٹ کی لمبی ضرور تھی، لیکن نسوانی حسن نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے دیکھ کر راحم کے بڑھتے جذبات پر جیسے اوس پڑی تھی۔ اوپر سے اس کی بچکانہ حرکتیں، اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے اس رات کے لیے، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی۔ ایک تو لڑکی کم عمر، اوپر سے بالکل لاابالی، یقیناً شادی کے رشتے سے بھی واقف نہیں ہوگی، اور اس پر اس میں اٹریکشن کے لیے کچھ تھا ہی نہیں جیسا کہ راحم چاہتا تھا۔ اس نے تو اپنے ذہن میں یہی سوچ رکھا تھا کہ اس کے لیے اس کی ماں پسند کی لڑکی لے کر آئے گی۔ جس وقت اس کی ماں نے رشتہ دیکھنا شروع کیا تو راحم نے بڑی بے دھڑک انداز میں رشتے والی سے تصویریں دیکھنے کو کہا تھا، مگر اس کی ماں نے فوراً اپنا جوتا اس کی کمر میں گھسایا تھا۔ کہنے لگی کہ بے شرم، ہٹ یہاں سے۔ کہا نا، میں نے لڑکی میری پسند کی ہوگی تو اسے تب بھی دیکھے گا تو جب وہ تیرے کمرے میں تیری عزت بن کر بیٹھی ہوگی۔ وہ اپنی کمر سہلاتا ہوا کہنے لگا، اماں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بھائیوں کا دور اور تھا، میرا دور اور ہے۔ کم از کم مجھ سے کچھ مشورہ تو لے لیں، آخر کو شادی میں نے کرنی ہے، لڑکی بھی تو میری پسند کی ہونی چاہیے۔ اس کے ذہن میں یہ نقش بنا رکھا تھا کہ خوبصورت حسین سڈول جسم کی لڑکی ہو، سفید رنگت ہو، گلابی بھری گالیں، جنہیں دیکھ کر وہ دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہو جائے۔ اسے شروع سے ہی دبلی پتلی لڑکیوں سے چڑ تھی۔ آج تک اس نے لڑکیوں پر بری نظر تو نہیں رکھی تھی، لیکن ہاں، نسوانی حسن پر پورا اترنے والی لڑکیوں کو دیکھ کر وہ یہی سوچا کرتا تھا
کہ میں بھی جب شادی کروں گا تو کسی ایسی ہی لڑکی کی عزت سے کروں گا جو ہر طرح کے لحاظ سے ایک خوبصورت شاہکار ہو، جس کے پہلو میں وہ ایک بار چلا جائے تو خود کو اس کی سرشاری سے نکالنا ناممکن سا ہو جائے۔ لیکن آج کیا ہوا تھا؟ اس کی ماں نے تو جیسی لڑکی اس کے پلے باندھی تھی جو دبلی پتلی سوکھی کانٹے جیسی تھی، رنگ ہی سفید تھا، نین نقش بھی ٹھیک تھے، مگر جس طرح کا فگر وہ ایک لڑکی کا چاہتا تھا ویسا اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل سلم اور فلیٹ تھی، جیسے کوئی تنکا کپڑے پہن کر کھڑا کر دیا ہو۔ اس پر شزا کا یوں بے نیازی سے سونا۔ وہ تڑخ کر بولا، اٹھ کر بیٹھ رہی ہوں یا پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں بٹھاؤں؟ شزا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زیورات یوں ہی پہنے ہوئے تھے۔ وہ تو اس لڑکی کو دیکھ کر بے دل سا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیا بات ہے؟ مجھے نیند آ رہی ہے، اماں نے صبح سویرے کا جگایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم سونے آئی ہو؟ تمہاری اماں نے اتنی کم عمر میں تمہاری شادی کیوں کر دی؟ کیا پاگل تھی تمہاری اماں؟ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کہنے لگی، میری اماں کو پاگل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اماں کہتی ہیں شادی اس عمر میں ہو جانی چاہیے۔ راہم کہنے لگا، شادی کے قابل بھی تو انسان ہو، خود کو دیکھا ہے تم نے؟ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے اندر۔ پتہ نہیں میری ماں نے تمہیں کیا دیکھ کر پسند کر لیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ شزا نے ماتھے پر بل ڈالے۔ وہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے سب پتا ہے شادی کیا ہوتی ہے، اماں نے ساری باتیں سمجھا کر بھیجا ہے اور میں شادی کے قابل بھی ہوں۔ یہ سن کر بڑے غصے سے راہم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا، اچھا چلو پھر بتاؤ مجھے کیا ہوتا ہے شادی کی رات؟ ایسا بھی تمہاری اماں نے تمہیں کیا بتا دیا ہے؟ وہ بڑے شوق سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ راہم کہنے لگا، چلو بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، سب سے پہلے تو آپ مجھے منہ دکھائی دیں گے، چلو جلدی سے نکالے میری منہ دکھائی۔ راہم کہنے لگا، منہ دکھائی اسے دی جاتی ہے جس کا منہ پسند آئے، مجھے تو تمہارا کچھ بھی خاص پسند نہیں آیا۔ شزا نے اپنا منہ بنایا تھا، پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس وقت راہم کے جذبات اس قدر اسے تنگ کر رہے تھے کہ اس نے سوچا جو ہے جیسی ہے کم از کم آج کی رات تو گزاروں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس کے ہاتھ پر بے دلی سے رکھ دی۔ سوچا تو یہی تھا کہ اپنی بیوی کو انگوٹھی پہنائے گا اور بڑی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن شزا کو دیکھ کر اس کے دل میں محبت جیسے تو کوئی جذبات پیدا ہی نہیں ہو رہے تھے، البتہ دوسرے جذبات ضرور تنگ کر رہے تھے۔ شزا کو بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ڈبیا کھولی، سونے کی انگوٹھی دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی اور پھر اپنی انگلی میں پہن لی۔ وہ کہنے لگا، اب آگے؟ وہ کہنے لگی، آپ دودھ کا گلاس پئیں گے؟ سامنے سائڈ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس راہم نے پکڑا اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا۔ پھر اپنا منہ صاف کر کے کہنے لگا، اب؟ شزا کہنے کی، لائٹ بند ہوگی اور پھر صبح ہو جائے گی اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ راہم کہنے لگا، کیا ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگی، بچہ ہوتا ہے۔ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں، میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی جو نہیں ہے۔ میں اماں سے کہتی تھی مجھے چھوٹا بچہ لا کر دو، مجھے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں۔ اماں کہتی تھی شادی کر لو بچہ مل جائے گا۔ سچ بتاؤں تو میں نے شادی اسی لیے کی ہے، مجھے بچہ چاہیے جو میرا ہوگا۔ پتہ ہے میں محلے والوں کے بچوں کو جب پکڑتی تھی پیار کرتی تھی تو مجھ سے چھین کر لے جاتی تھی۔ وہ بالکل بچگانہ انداز سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بچوں کے نام پر بڑی محبت اور چمک تھی۔ راہم کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ بچہ بڑی آسانی سے آ جاتا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں اور کیا، بس ایک رات کی ہی تو سونا ہوتا ہے، وہ بھی شوہر کے ساتھ۔ یہ سن کر راہم ہنسنے لگا، زور زور سے ہنسنے لگا، اور شزا کچھ خفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط بول دیا۔ وہ کہنے لگا، وہ ایک رات ہی تمہاری چیخیں نکال کر رکھ دے گی، بڑی ہی بچہ پیدا کرنا ہے۔ پہلے خود کو آئینے میں دیکھو، تمہارے پاس بھی آنے کو دل نہیں چاہتا۔ چلو جاؤ کپڑے بدل کر آؤ، موڈ ہوا تو کچھ کر لوں گا ورنہ منہ ادھر کر کے سو جانا، بچہ چاہیے اسے۔ راہم تمسخرانہ انداز میں بولا تھا۔ شزا اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے زیورات اتارے دراز میں پھینکے۔ ویسے بھی ساری جولری آرٹیفیشل ہی تھی، سونے کا کچھ نہیں تھا سوائے رونمائی کی انگوٹھی کے۔ پھر اس نے کپڑے تبدیل کیے، منہ ہاتھ دھویا۔ جب واش روم سے باہر کمرے میں آئی تو اپنی بندھی ہوئی چٹیا کھولنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر راہم کے کچھ ہوش اڑے تھے، کیونکہ اس کے بال کمر تک لمبے تھے اور کافی گھنے تھے۔ چٹیا کھولنے کے بعد اس نے بالوں کو کنگھا کیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ کہنے لگی، بتی بجھا دے، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔ جیسے ہی
راہم کے بےتاب نظریں اس کے بالوں سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر سفر کرتے ہوئے کچھ نیچے کی جانب اٹھی تو دل پھر سے بیزار سا ہوا تھا، کیونکہ اس لڑکی میں نسوانی خوبصورتی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی۔ راہم نے لائٹ بند کی اور دوسری جانب کروٹ لے کر سو گیا۔ شیزا بھی سو چکی تھی۔ صبح کمرے کے دروازے کی دستک پر راہم کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے شیزا کو اٹھایا اور کہنے لگا، اٹھو، نہا کر کپڑے بدلو اور میں دروازہ کھولتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ابھی تو مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں کیا کروں، نیند آ رہی ہے تو اٹھو جلدی سے۔ وہ بیزاری سے بولا تھا۔ شیزا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ راہم نے شیزا کا ایک فینسی جوڑا نکال کر اسے دیا اور کہنے لگا، جلدی نہا کر پہنو اور 2 منٹ میں واپس آنا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی واش روم چلی گئی اور راہم نے دروازہ کھولا تو اس کی تینوں بھابیاں تھیں۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بیگم اٹھ گئی؟ وہ کہنے لگا، ہاں، تیار ہو رہی ہے۔ بھابھی، آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ راہم کی بات سن کر تینوں بھابیاں کہنے لگیں، کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، اماں نے کیا سوچ کر اس لڑکی کو میرے لیے پسند کیا تھا؟ بڑی بھابھی کہنے لگی، پیاری تو ہے اور معصوم بھی ہے، ایسی لڑکیاں جلدی گھر کے ماحول میں گھل مل جاتی ہیں، اور جب ہماری شادیاں ہوئی تھی تو ہم کون سا بہت بڑی تھی؟ وہ کہنے لگا، لیکن آپ اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی، 18-19 سال کی تو تھی نا۔ بڑی بھابھی کہنے لگی، یہ تو تم اماں سے پوچھو، لیکن میرے خیال سے شیزا بہت پیاری ہے۔ راہم نے دل میں سوچا، پتہ نہیں کہاں سے پیاری ہے۔ پوری رات ایک لڑکی میری بیوی کی حیثیت سے میری بغل میں سوئی رہی اور مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوا، ورنہ اگر اس لڑکی میں کچھ بھی حسن ہوتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ راہم اسے رات کو بخشتا، لیکن یہ بات وہ اپنی بھابھیوں سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہرحال شیزا نہا کر کپڑے تبدیل کر کے آ چکی تھی۔ اس کی بھابھیوں نے اسے تیار کیا اور کمرے سے باہر لے گئی۔ راہم بھی نہا کر شلوار قمیض پہن کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے بھائی اسے لے کر بیٹھ گئے، چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ بہرحال اس نے یہ بات مناسب نہیں سمجھی کہ رات کی بات کسی کو بتائے۔ وہ ولیمے کی تیاریوں میں لگ گیا۔ رات کو ولیمے پر اس نے شیزا کو دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ بہت بیزار سا تھا۔ ولیمے کی رات بھی وہ دوسری جانب کروٹ لے کر سو گیا تھا۔ شیزا بھی کپڑے بدل کر سو گئی، مگر اگلی صبح ابراہیم کے تینوں بھائی اسے لے کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگے، بہت بری بات ہے، تم نے بنا ولیمہ پکا کیے ولیمے کی دعوت بھی کھلا دی، اپنی بیوی کو اس کا حق کیوں نہیں دیا؟ یہ سن کر ارحم کو کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں، آپ سے کس نے کہا؟ بڑا بھائی کہنے لگا، ہماری بیویوں کو تمہاری بیوی نے خود بتایا ہے کہ تم کروٹ بدل کر سو جاتے ہو۔ نواز کہنے لگا، بلکہ تمہاری بیوی نے تو یہ تک کہا ہے کہ تم شاید نامرد ہو، اس لیے نئی نویلی دلہن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ راہم میاں، شکر کرو کہ باتیں صرف ہماری بیویوں سے کہی ہیں، اگر کہیں اپنی کسی رشتہ دار سے کہہ دیتی تو جانتے ہو کیا ہوتا، تم پورے خاندان میں نامرد مشہور ہو جاتے۔ یہ بات ہے۔ سن کر راہم کو بہت غصہ آیا۔ ایک تو اس نے اس لڑکی کا احساس کیا، اس کی عمر کم ہے، دوسرا اس لڑکی میں ایسا تھا کہ کچھ بھی تو نہیں کہ راہم کو متاثر کرتا۔ اس پر اس لڑکی کا لگایا ہوا الزام وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کم عمری میں وہ یہ سب بھی کہہ سکتی ہے۔ وہ تو یوں تھا کہ پاگل ہو جائے گا، اتنا شدید غصے میں تھا۔ اوپر سے اس کے بھائی اسے بھگو بھگو کر تانے دے رہے تھے، اس کی مردانگی پر شک کر رہے تھے۔ نواز کہنے لگا، تم تو شادی کی رات بڑے پرجوش تھے، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بے ہوش کر دوں گا، تم تو اس کے پاس گئے تک نہیں۔ میں نے کہا، پتہ نہیں تم کون سا تیر مار لو گے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لڑکی نے صاف کہا کہ یہ شاید کسی قابل ہے ہی نہیں جو کروٹ بدل کر سو جاتا ہے۔ ایسی باتیں سن کر راہم کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج اسے بخشے گا نہیں، چاہے اس کا موڈ ہو یا نہ، لیکن مردانگی اس پر ضرور ثابت کرے گا۔ دن بھر تو شیزا نے اس کی بھابھیوں کے ساتھ ہی وقت گزارا تھا۔ بات یوں نہیں ہوئی تھی جس طرح سے اس کی بھابھیوں نے آگ لگائی تھی، لیکن راہم کو غیرت اور مردانگی پر بڑی چوٹ کی طرح لگی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو شیزا اپنا تکیہ درست کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی میری بھابھیوں سے اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی، میں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہنے لگا، تم نے یہ کہا ہے کہ میں نامرد ہوں اور کروٹ بدل کر سو جاتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، یہی کہا ہے نا تم نے۔ ہم دونوں میاں بیوی کی آپس کی بات تم نے میری بھابھیوں کو بتا دی، تمہارے اندر ذرا بھی شرم حیا نہیں ہے؟ اپنی عمر دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، لڑکی کے روپ میں کھسرا ہو
تمہارے اندر ایسا ہے ہی کیا کہ میں تمہارے قریب آؤں؟ الٹا میرا احسان ماننے کے تم مجھے ہی نامرد کہہ رہی ہو۔ آج تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا مرد ہوں۔ راہم نے اپنی شرٹ اتاری اور کہنے لگا، چلو جلدی سے اپنے کپڑے اتارو، آج تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کتنا مرد ہوں۔ یہ سن کر شزا کچھ گھبرائی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اسے یہ پتا تھا بس شوہر کے ساتھ سو جانے سے بچہ ہو جاتا ہے۔ اس کی بھابھیوں نے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں، لیکن ہم لوگ ساتھ سو گئے تھے، اسی لیے مجھے بچہ ہو جائے گا۔ اس پر اس کی بھابھی ہنسنے لگی۔ وہی کہنے لگی، کیا ہوا تھا یہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا کچھ دیر اس نے مجھ سے باتیں کی، پھر ادھر منہ کر کے سو گئے اور میں دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ اس کی بھابھیاں کہنے لگی، ایسے تھوڑی بچہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ایسے ہی ہوتا ہے، اماں نے یہ بتایا تھا کہ میاں بیوی ساتھ سو جائیں تو بچہ ہو جاتا ہے۔ تینوں بھابیاں اس کا بڑا مذاق اڑانے لگی، اور ساتھ میں راہم کا بھی، کہ لگتا ہے وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ بیوی کے ساتھ کچھ کر سکے۔ جب شزا نے نامرد کا لفظ سنا تو کہنے لگی، ہاں ہو سکتا ہے وہ نامرد ہو۔ شزا کو تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ نامرد ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی چھوٹی بیٹی تھی۔ بڑے دونوں بہن بھائیوں کی شادی کافی پہلے ہو چکی تھی، اور وہ تھی بھی ان سے 15 سال چھوٹی، اور اس کے بعد کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ لیکن اسے بچوں سے بہت محبت تھی، اسے بچوں کا بہت شوق تھا۔ جب بھی ماں سے الٹے سیدھے سوال کرتی تو وہ اسے الٹے سیدھے جواب بھی دے دیتی، لیکن اسے حقیقتاً کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ لیکن اب جو کچھ راہم اس سے کہہ رہا تھا اور جتنے غصے میں تھا، وہ بری طرح سے گھبرا کر رہ گئی تھی۔ وہ فوراً بیڈ سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، مجھے باہر جانا ہے، آپ بہت غصے میں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے پاس جاتی، راہم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرا دماغ پہلے ہی سے بہت خراب ہو چکا ہے، مزید مجھے غصہ دلاؤ گی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ غصے کے مارے راہم کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھی۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ اس نے کلائی سے پکڑ کر ہی اسے کھینچا اور بستر پر پھینکا تھا، پھر کہنے لگا، جلدی اپنے کپڑے اتارو۔ یہ کہہ کر اس نے کمفرٹر پکڑا اور بیڈ پر آ گیا، لیکن شزا گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر لیٹ چکا تھا، کمبل بھی اپنے اوپر لے لیا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹے اس کی قمیص کی زپ کھولنے لگا۔ وہ بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ یکدم اس نے چلانا شروع کر دیا، لیکن راہم اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ اس پر اپنی شدتیں بکھیرنے لگا، جسے سہنا شزا جیسی نازک لڑکی کے لیے ناممکن سا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور راہم اس پر اپنی مردانگی جتا رہا تھا۔ شدت جذبات سے وہ اس قدر چور تھا کہ شزا کے ہونٹوں کو زخمی کر چکا تھا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا، تمہیں بہت شوق ہے نا بچہ پیدا کرنے کا، بچہ یوں ہوتا ہے۔ شزا کو لگ رہا تھا کہ اس کا سانس رک جائے گا، وہ مر جائے گی۔ جب راہم کے جذبات کچھ ٹھنڈے پڑے تب تک وہ بے حال ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ پتہ نہیں اسے متعارف کروایا تھا یا پھر کوئی سزا دی تھی۔ بس راہم کے لیے یہ سب کچھ اتنا انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اس نے تسکین اور اپنے جذبات کی تسکین کی خاطر شزا کے نازک سے احساسات کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن راہم کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے شزا کو ہونٹ سے بہتا ہوا خون دیکھا، اس کی گردن پر ناخن کی کھونچیں دیکھی، جگہ جگہ اپنی وحشت کے نشان اس کی گردن پر تھے۔ وہ دیکھ کر اسے کچھ شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ ہی اسے اپنے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ اب اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے سے سانس لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر راہم کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شزا، شزا کہہ کر اس نے ہلانے لگا، لیکن وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ جو حالت اس نے کی تھی، اگر وہ کسی کو بلاتا تو یقیناً اس کی ماں اسے بہت باتیں سناتی۔ وہ تو بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ اپنے آپ کو سرزنش کرنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگا کہ اتنا غصے میں آنے کی کیا ضرورت تھی۔ بہرحال اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ جی نہیں پائے گی، اسے کچھ ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کے منہ پر چھڑکا
اور کچھ اسے سہارا دے کر بیٹھا کر اس کے منہ پر گلاس لگایا، لیکن پانی اس کے منہ سے باہر گر گیا تھا۔ کچھ بھی اس لڑکی کے اندر نہیں جا رہا تھا۔ اب تو اس کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ اس نے دیکھا صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت کوئی نہیں اٹھتا تھا۔ اس نے شزا کو بیڈ پر لٹایا اور خود باہر نکل گیا۔ دیکھا تو سب کمرے بند تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا، واپس کمرے میں گیا، شزا کو گود میں بھرا اور اسے ایک گاڑی کے پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ مین گیٹ دھیرے سے کھولا اور گاڑی باہر نکالی۔ مین دروازہ بند کیا، چھوٹے دروازے کی چابی جیب میں ڈالی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر پوچھنے لگی کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ یہ سن کر راحم کا جی چاہا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ کیا حال کیا تھا اس نے اس کا۔ اگر یہ کہتا کہ میں نے اپنی بیوی کا یہ حال کیا ہے تو یقیناً وہ ڈاکٹر اسے ٹکا ٹکا کر سناتی۔ وہ کہنے لگا جی اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوا ہے۔ ڈاکٹر افسوس کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی بڑے بے رحم لوگ تھے، بچی کا کیا حال کر دیا ہے۔ لگتا ہے کسی ایک نے درندگی کا نشانہ نہیں بنایا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اسے برباد کیا۔ آپ کو کیا یہ راستے سے ملی ہے؟ راحم کہنے لگا جی یہ میری کزن ہے اور اس کے ساتھ۔ راحم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کو کیسے سنبھالے۔ ڈاکٹر کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں اس کا ٹریٹمنٹ کرتی ہوں، آپ یہ میڈیسن لا دیں۔ کچھ دوائیاں اس نے لکھ کر دیں، پھر کہنے لگی اس کے ساتھ کوئی لیڈیز نہیں آئی؟ کسی خاتون کو آنا چاہیے تھا۔ راحم کہنے لگا کسی کو خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ میں تو گھر جا رہا تھا تو راستے میں مجھے یہ گری ہوئی ملی۔ جب دیکھا تو میں فوراً سے ہاسپٹل لے آیا۔ ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا تھا۔ ڈاکٹر نے سلپ پکڑائی تو فوراً سے اس نے چیزیں لا کر دیں، تمام میڈیسن لا کر نرس کو دیں۔ شزا کو ڈرپ لگائی گئی، انجیکشن لگائے گئے۔ 1 گھنٹے بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی۔ اس سے پہلے کہ شزا کچھ کہتی، راحم اس کے قریب آیا۔ وہ کہنے لگا ڈاکٹر کے سامنے منہ مت کھولنا پلیز شزا۔ شزا کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی میں نے ٹریٹمنٹ تو کر دیا ہے لیکن یہ پولیس کیس ہے، آپ ایسا کریں پولیس سے رابطہ کریں، ہم اس لڑکی کو بنا انویسٹیگیشن کے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر تو راحم کے ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا دیکھیں آپ اس لڑکی کو بدنام مت کریں، یہ لڑکی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ کچھ بتا سکے، اور اگر یہ بات پھیل گئی تو آپ نہیں جانتی کتنی بدنامی ہو جائے گی لڑکیوں کی۔ میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں لیکن آپ اس کیس کو دبا دیں۔ یہ سن کر لیڈی ڈاکٹر نے اسے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی کہیں تم نے تو اس کے ساتھ ریپ نہیں کیا جو تم اتنا ڈر رہے ہو؟ راحم کے تو چکے چھوٹے تھے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، میں اس لڑکی کی بدنامی ہی نہیں چاہتا۔ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو یہاں تو نہ لاتا، کہیں پھینک دیتا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی تو تم کیوں چاہتے ہو کہ کسی کو کچھ پتہ نہ چلے؟ ایسی باتیں چھپتی تھوڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا میں اس سے نکاح کر لوں گا، اسے سہارا دوں گا، لیکن پلیز آپ میرا ساتھ دیں، آپ کسی کو مت بلائیں خدا کے لیے، بات پھیل گئی تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ بڑی مشکل سے اس نے لیڈی ڈاکٹر کو راضی کیا تھا، پھر شزا کو اپنے ساتھ واپس لے آیا، لیکن وہ بہت خوف زدہ تھی۔ وہ کہنے لگا کوئی پوچھے تو کہنا تم واش روم میں گر گئی تھی۔ اس وقت تو وہ بڑے آرام سے بات کر رہا تھا، لیکن شزا گمسم تھی۔ میاں بیوی کے رشتے کا جس طرح سے آغاز راحم نے کیا، شزا کو نفرت سی ہو گئی تھی اور راحم بھی اس سے بہت برا لگنے لگا تھا۔ راحم کو اسے اعتماد دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے اسے باتیں سنائیں، اپنی مردانگی دکھائی۔ اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا، اسے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ گھر آیا تب بھی سب سو رہے تھے، کسی کو یہ نہیں پتا چلا کہ شزا کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ راحم پریشان تھا، اسے کمرے میں لے کے آ گیا، کمرے کی چادر تبدیل کی، اسے بیڈ پر لٹایا، پھر اسے گرم دودھ ہلدی ڈال کر دیا۔ وہ کہنے لگا اسے پیو، لیکن اب سب بیکار تھا کیونکہ شزا کے دل سے وہ مکمل طور پر اتر چکا تھا۔ شزا نے دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑا، گھونٹ گھونٹ پینے لگی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کا جوڑ چور ہو چکا تھا، بہت درد ہو رہا تھا پورے جسم میں۔ دودھ ختم کر کے وہ لیٹ چکی تھی، آنکھیں بند کر چکی تھی۔ راحم نے اس کے ہونٹوں کے زخم پر دوا لگائی، لیکن بیوی سے معذرت کرنا اسے اپنی اہانت لگ رہی تھی، اسی لیے معافی نہیں مانگی۔ وہ سو چکی تھی، رنگت ایک رات میں پیلی پڑ چکی تھی۔ راحم کو خود پر افسوس تو تھا، لیکن پھر وہی مردانہ انا اکڑ آ ہی جاتی تھی۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی والدہ کہنے لگی
شیزا تمہاری بھابھی اتنی اچھی نہیں ہے کہ روز روز ناشتے بنا کر دیں. تمہاری تینوں بھابھیوں نے ساتھ منع کر دیا کہ جتنی خدمت کرنی تھی انہوں نے کر لی. اب ساری ذمہ داری شیزا سنبھالے. اپنی والدہ کی بات سن کر وہ نظریں نہیں ملا پا رہا تھا. شیزا اس قابل نہیں تھی کہ چل بھی پاتی. وہ کہنے لگا کیا ہو گیا ہے بھابھیوں کو؟ 4 دن کام نہیں کر سکتی کیا؟ اور وہ آپ کی بہو ہے اماں، اتنی کم عمر لڑکی ہے. آپ نے میرے گلے باندھ دی. واش روم میں گر گئی ہے وہ، اتنی چوٹیں آئی ہیں اسے اندر ہی اندر. اور ہم کو یہ افسوس تھا کہ اگر وہ عمر کی کچھ بڑی ہوتی تو شاید اس کی یہ حالت نہ ہوتی، لیکن جتنے جنون میں وہ تھا کوئی بھی لڑکی ہوتی تو اس کی حالت شیزا جیسی ہی ہونی تھی. یہ سن کر وہ واش روم سے گر گئی ہے. فرحانہ بیگم کا تو سینے پر ہاتھ گیا تھا. وہ کہنے لگی ہائے ہائے کیسے گر گئی، اور تم اب بتا رہے ہو مجھے؟ ہٹو پیچھے. اور ہم کو پیچھے کر کے کمرے میں گئیں. شیزا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی. وہ کہنے لگی اسے تو بہت چوٹیں لگی ہیں، کیسے گر گئی، رنگت کیسے پیلی پڑ گئی ہے بچی کی. اور تم آفس کے لیے تیار ہو رہے ہو؟ گاڑی نکالو، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں. وہ کہنے لگا ڈاکٹر کیا کر لے گی، گری ہے ٹھیک ہو جائے گی. وہ کہنے لگے کہ ناخن کے نشان کیسے لگے؟ وہ کہنے لگا مجھے کیا پتا، واش روم میں گری ہے، اس کے اپنے ناخن بڑے ہیں، لگ گئے ہوں گے. اماں آپ سوال جواب کم کریں، بس اسے کچھ کھانے پینے کو دیں. میں نے ویسے ہی ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا. وہ روئی جا رہی تھی. مجھے آفس جانا ضروری ہے، میں جاؤں؟ راحم نے جان چھوڑائی تھی. فرحانہ بیگم کہنے لگی جاؤ میں دیکھ لوں گی. راحم تو وہاں سے جا چکا تھا، لیکن سارا دن آفس میں بھی اس کا دھیان شیزا کی طرف ہی رہا. بہت بار موبائل اٹھایا کہ اس کے نمبر پر کال کرے اور اسے اس کی صحت کے بارے میں پوچھے، لیکن اندر ہی اندر شرمندگی اسے کھائے جا رہی تھی. بار بار گزشتہ رات کے گزرے لمحات اس کو یاد آ رہے تھے، اور وہ جو لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ میں مصروف تھا فوراً اس کا دھیان اپنے کام سے ہٹ کر جاتا. اگر کوئی سوال کرتا تو کھوئے کھوئے انداز میں ہی اس کا جواب دیتا. جس وقت آفس سے چھٹی ہوئی تو بھاری قدموں کے ساتھ آفس سے نکلا اور 10-15 منٹ تو ایک ہی جگہ کھڑا گہرے گہرے سانس لے کر خود کو مطمئن کرنے لگا. نہ جانے کیوں وہ آج گھر جانے سے کترا رہا تھا. گھر جاتا تو نہ جانے اس کی ماں، اس کی بھابیاں کیسی نظروں سے اسے دیکھتی، کیسے کیسے سوال کرتی. اگر کہیں اس نے نادانی میں بھابیوں کو سب کچھ بتا دیا ہوتا تو یہ پاگل لڑکی تو پہلے بھی نہ جانے کیا کچھ ان سے کہہ چکی تھی. یہی سوچ کر راحم خود کو سب کی نظروں میں شرمندہ سا محسوس کر رہا تھا. بہرحال گھر تو جانا تھا. آج وہ کافی لیٹ گھر پہنچا تھا. جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے اس کی بڑی بھابھی اسے گھر میں آتا دیکھ کر گھور گھور کر ہی اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری بھابھی جو اس وقت کرسی پر بیٹھی رات کی بریانی کے لیے سلاد کاٹ رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی. وہ گھبرا سا چکا تھا. ذہن میں وسوسے گردش کرنے لگے کہ کہیں شیزا نے سب کو سب کچھ بتا تو نہیں دیا. وہ بوجھل قدموں کے ساتھ جیسے ہی کمرے میں آیا تو سامنے فرحانہ بیگم اس سے ٹکرا گئی. کہنے لگی کہ آج آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ وہ جب بھی تب جب نئی نئی شادی ہوئی ہے. بیوی تمہاری اس حالت میں صبح سے بستر پر پڑی ہے، نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ کر الگ کر دی ہو. زندہ مورت بنی چھت کو دیکھے جا رہی ہے. اور تم تمام گھر میں داخل ہو رہے ہو. کیا باس سے کہہ نہیں سکتے تھے کہ مجھے جلدی جانا ہے؟ بیوی میری خیر سے صبح صبح واش روم میں گر چکی ہے. راحم تھوڑا سا شرمندہ ہوا، پھر کہنے لگا اتنے دن چھٹی کی ہے، کام بھی بہت تھا اسی لیے آنے میں دیری ہو گئی. شیزا کیسی ہے اب؟ فرحانہ بیگم جو شروع ہوئیں تو پیچھے دیکھنے کا نام ہی نہیں لیا. ساتھ اس کی تینوں بھابیاں بھی بولنے لگیں. ہم نے تو سوچا تھا کہ آئے گی تو ہمارا کوئی ہاتھ بٹ جائے گا، کوئی سکون کا لمحہ ہمیں بھی نصیب ہوگا، مگر نہ جی. اماں نے بھی نئی نویلی بہو کو ایسا سر چڑھایا کہ جیسے ہم تو یہاں پر نوکرانیاں ہیں نا. صبح سے اس کو کبھی دلیا بنا کر دے رہے ہیں، کبھی اس کی فرمائش پر کسٹرڈ بنا کر دے رہے ہیں. لیکن نہیں، مہارانی نے فرمائش بھی کی تو کیا، مجھے نوڈلز کھانے ہیں، وہ بھی چٹپٹا فلیور. تمہارے بھائی سپر سٹور سے جا کر اس کا وہ چٹپٹا فلیور لے کر آئے ہیں اور اب اس نے کھا کر سکون کی نیند دی ہے. اوپر سے اس کے مائکے سے سب لوگ ملنے بھی آ رہے ہیں، وہ الگ، ہم بریانی پکاتی پھر رہی ہیں. فرحانہ بیگم نے اس بات پر اپنی بہو کو ڈانٹ دیا تھا. شرم کرو، ابھی 2 دن نہیں ہوئے آئے ہوئے اسے،
اور تم لوگوں نے یہاں پر شور شرابہ ڈال دیا ہے۔ خبردار، میں نے اس سے پہلے بھی اپنے گھر کا ماحول بگڑنے نہیں دیا اور اب بھی نہیں دوں گی۔ تم لوگوں کے بھی جب مائکے سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے سہیلیاں رشتہ دار بلا وجہ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں تو میں نے انہیں دسترخوان پر کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ مجھے فرحانہ بیگم تو اپنی بہو کو اچھا خاصا سنا چکی تھی، جب چپ چاپ منہ بسوڑتی ہوئی دوبارہ سلاد کے پتے کاٹنے میں لگ گئی تھی۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد راحم کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو سامنے شزا ابھی بھی کمبل پر منہ کیے سو رہی تھی۔ شاید اسے پتہ چل چکا تھا کہ راحم آ چکا ہے۔ وہ اس کے قریب آیا اور کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو جیسے اس کا سانس ہی رک چکا تھا۔ پہلے جو چہرے پر صرف سرخ نشان تھے اب نیل میں بدل چکے تھے۔ گردن پر موجود ناخنوں کے نشان پہلے سے گہرے ہو گئے۔ یہ دیکھا تو وہ گھبرا سا گیا۔ اس گھر تک تو ٹھیک تھا، لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں کے سامنے کچھ بول دیتی تو کیا ہوتا؟ یہ سوچ کر بھی پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا، شیزا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو نا تم؟ تمہاری طبیعت اب پہلے سے بہتر ہوئی؟ کچھ کھایا پیا تم نے کہ نہیں؟ اسے دیکھ کر ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے۔ وہ سہم کر فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی اور ایک کونے میں جا کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے یوں خود سے ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، ڈر کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر تو نہیں؟ بتاؤ مجھے، طبیعت بحال ہوئی تمہاری؟ اور تم نے کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ بولو۔ وہ اس سے بار بار یہی سوال کر رہا تھا، لیکن وہ تو چپ چاپ پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ راحم کو ایک بار پھر اس پر غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا، کیا منہ میں لوہے کے چنے چبا رہی ہو جو تمہارا منہ ہل نہیں رہا؟ بولو گی بھی کچھ؟ لیکن وہ بولتی اس سے پہلے ہی باہر مہمانوں کا شور اٹھ گیا۔ جیسے ہی اپنی ماں، خالہ اور باقی رشتہ داروں کی آواز سنی تو وہ فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ دیوانہ وار وہ باہر بھاگی۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر راحم کو یہ لگنے لگا کہ کہیں وہ سب کے سامنے سچائی نہ اگل دے۔ اس نے اگلے پل ایک بازو سے جھٹک کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ تم اپنا حلیہ تو درست کرو۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی اجڑی ہوئی عورت بیٹھی ہو۔ بال دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو، سب سے منہ بھی نہیں دھویا تم نے۔ اپنا حلیہ درست کرو، دوسرے کپڑے پہنو، ہلکا سا میک اپ کرو، تبھی ان سب کے سامنے جانا، سمجھی؟ اور ہاں، خبردار کسی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو یہی کہنا کہ گر گئی تھی اور تمہارے اپنے ہی ناخن تمہارے جسم پر لگے۔ وہ اسے یہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگی، بچی نہیں ہوں میں، مجھے جو بہتر لگے گا میں وہی کروں گی، اپنے حکم کا پابند کرنے کی کوشش مت کیجیے مجھے۔ اس کی یوں چلتی زبان سن کر راحم کو غصہ آ چکا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا۔ وہ ٹھیک 10 منٹ بعد دونوں کا کمرے سے باہر آئے تھے۔ اپنی بیٹی کو اس خوبصورت جوڑے میں دیکھ کر اور شیزا کی ماں اور خالہ تو خوش ہوئی تھی، لیکن جب اس کے چہرے پر دھیان دیا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ دوپٹہ اس نے کچھ اس انداز میں کیا تھا کہ اس کی گردن کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن چہرے پر موجود نیل اور لبوں کے قریب موجود وہ زخم دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا میرے بچے؟ ٹھیک تو ہو؟ یہ تمہارے چہرے پر زخم کیسے آیا؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی اور شیزا ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ چکا تھا۔ فرحانہ بیگم کہنے لگی، ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ میری بچی ایسے روتے نہیں ہیں، شاباش، تم تو ہماری اتنی اچھی بہو ہو۔ اسے بچوں کی طرح بلا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس نے اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگی، اماں کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گی۔ فرحانہ بیگم کہنے لگی، بیٹا ہمارے یہاں سے کوئی رسم نہیں ہے، تم ہفتہ ڈیڑھ یہاں پر رہو، ہمارے ساتھ گھلو ملو، اس کے بعد اپنے مائکے چلی جانا۔ لیکن اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ کہنے لگی، بہن جی میں شیزا کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ دیکھو تو بچی کے چہرے پر کیسے نیل ہیں اور نشان پڑ چکے ہیں، پتہ نہیں کیسے ظالمانہ طریقے سے گری ہے۔ کچھ روز ہمارے ساتھ رہے گی، پھر اسے واپس چھوڑ جائیں گے۔ کیوں بیٹا راحم، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ راحم کیا کرتا بیچارہ، نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ سارے مہمانوں کے جانے کے بعد وہ گہری سانس خارج کر کے اپنے کمرے میں آ کر نیم دراز ہو چکا تھا۔ شیزا تو جا چکی تھی، نہ جانے کب واپس آتی۔ وہ نیم دراز آنکھیں موند کر بیٹھا تھا جب دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، سب سو چکے تھے۔ جب اس کے تینوں بھائی کمرے میں آئے، ایک نے اس کو گریبان سے پکڑا
دوسرے نے بازو پکڑے اور تیسرے نے 3-4 مکے اس کے پیٹ میں جڑ دیے۔ اپنے بھائیوں کی حرکت پر وہ سمجھ نہ پایا کہ ہوا کیا ہے۔ بازوں کے ساتھ ساتھ اس کے منہ پر بھی اس کا بڑا بھائی ہاتھ رکھ چکا تھا تاکہ اس کے چیخنے کی آواز ماں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ کہنے لگے، یہ کیا حرکت کی ہے تو نے؟ کیا ہمیں الو سمجھ رکھا ہے؟ یا ہم اندھے ہیں؟ بچے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیا؟ کیا کیا ہے تو نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ؟ تجھے سمجھا کر بھیجا تھا کہ وہ بچی ہے، اس کے ساتھ کچھ مت کرنا، مگر جیسی اس کی حالت ہے جانتا بھی ہے تو کیا ہو سکتا تھا؟ اپنے بھائیوں کے سامنے وہ شرمندہ تو ہو چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، میں کچھ نہیں جانتا، سمجھ میں آیا آپ کو؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ نہ اٹھاتی سوال میری مردانگی پر، پھر میں بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرتا۔ وہ تینوں ہی اس بار اسے سمجھانے لگے کہ بیوی صرف ایک رات کے لیے تمہارے پاس نہیں آئی، ساری زندگی اس نے تمہارے ساتھ رہنا ہے، تم اس کی عزت کرو، قدر کرو۔ پتہ نہیں آج کل کے معاشرے میں مردوں کو ہو کیا کیا ہے، انہیں لگتا ہے وہ پہلی رات لڑکی پر اپنا روب اسی طرح سے جما سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر وہ ان لمحات میں عورت کو محبت دیں، اس کا خیال رکھیں، تو ساری عمر کے لیے وہ مرد کے لیے اپنے دل میں عزت اور احترام کا رشتہ قائم کر لیتی ہے۔ وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے مرد کو اس کا کتنا احساس ہے، اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ جانوروں جیسا سلوک کر دیا، جیسے وہ تمہاری عزت نہ ہو بلکہ کوئی غیر ہو۔ جیسے اس کے بھائی اسے سمجھا رہے تھے، اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط کر چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ بھائیوں کی باتوں پر عمل کر رہا تھا، اسے مزید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ تو جا چکے تھے لیکن وہ ساری رات سو نہ سکا۔ اگلے روز وہ شزا کو لینے کے لیے اس کے گھر پہنچ چکا تھا۔ شزا کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، لیکن اس کا کہنا تھا میں ابھی یہیں رہوں گی، آپ کے پاس مجھے واپس نہیں جانا۔ مگر اس کی ماں کہنے کی، نہیں بیٹا، تمہارا شوہر تمہیں لینے آیا ہے، اب وہی تمہارا گھر ہے، کچھ دنوں بعد پھر آ جانا۔ شزا سارے راستے خاموش رہی، اگر کوئی سوال راہم کر دیتا تو اس کا جواب دے دیتی، ورنہ چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ پہلی رات جو شوخ انداز اور لڑک پن اس لڑکی میں جھلک رہا تھا، آج ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کم عمری میں ہی اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ راہم اسے گھر تو لے آئے لیکن وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اگر راہم کوئی بات کرتا تو اس کا جواب دے دیتی، ورنہ چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ راہم کو بھی اس کی اس خاموشی نے کچھ بے چین کیا تھا، لیکن پھر اس نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ واحد لڑکی ہو جو مجھے اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو، دکھاؤ گی بھی کیوں نہ، تمہیں راہم جو مل گیا ایٹیٹیوڈ دکھانے کے لیے، ورنہ گھر والوں سے تو یہ 16 سال کی بچی اٹھا کے ہمارے پلے باندھ دی۔ انہوں نے وہ اس بات پر بھی اسے گھور کر دیکھتی رہ گئی تھی، لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولی۔ اسے اس کی خاموشی کھلنے لگی تھی۔ وقت کچھ آگے بڑھنے لگا۔ جب ایک روز وہ گھر لوٹا تو اس کی بڑی تینوں بھابیاں گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے اپنے اپنے بچوں اور شوہروں کو لیے مائکے جا چکی تھیں۔ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں ایسے ہی ہوتا تھا، اور 10 دن وہ اپنے مائکے چلی جاتی اور وہیں پر وقت گزار کر آتی تھیں۔ گھر میں صرف فرحانہ بیگم اور اس کی بیگم ہی تھی۔ جیسے ہی راہم آ کر بیٹھا تو اس کی نظر کچن کی طرف اٹھی، جہاں پر دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھے وہ کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ ایک نظر بھر کر اس نے اپنی بیوی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اور پھر نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر اس کے اندر ایک بار پھر جذبات سر اٹھانے لگے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد اسے آنکھ نہیں بھائی تھی، مگر دھیرے دھیرے جب محبت اس کے دل میں بھی گھر کرنے لگی، وہ اس کا احساس کرنے لگا تھا۔ اس کے لیے جب بھی آتا تو کچھ نہ کچھ لے کر آتا۔ اب وہ اسے دو ٹوک بات کرتے ہوئے اسے اپنے رشتے کو ایک محبت بھری شکل دینا چاہتا تھا، اور اب مزید اس سے یوں کٹ کر دور دور نہیں رہ سکتا تھا۔ مل کر کھانا کھانے کے بعد جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اسے کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے شزا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 2 ہفتوں بعد اسے یوں اپنا ہاتھ پکڑتے دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہنے لگی، مجھے چھونے کا کوئی حق نہیں رکھتے آپ، دور رہیں مجھ سے۔ وہ اسے فوراً اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ زبردستی اس کے گرد بازو حائل کر کے کہنے لگا، ارے کیوں چھوڑوں تمہیں؟ تم میری نازک سی پیاری سی بیوی ہو، اب معاف بھی کر دو نا۔ دیکھو میں نے تم سے معافی مانگی ہے نا۔ تم تو جانتی ہو راہم اتنی آسانی سے کسی کے آگے نہیں جھکتا، لیکن ہاں
مجھے احساس ہے کہ میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ۔ اس کے منہ سے یہ سن کر وہ جھٹکے سے اس سے جدا ہوئی اور کہنے لگی، یہ غلط تھا، آپ نے میرا ریپ کیا ہے، جانتے ہیں آپ نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جیسے کوئی راہ چلتا بھیڑیا اپنی ہوس مٹانے کے لیے کسی معصوم لڑکی کو اذیتیں دیتا ہے۔ میرے لیے آپ کو معاف کرنا بالکل بھی آسان نہیں، سمجھے آپ؟ اور دوبارہ میرے قریب مت آئیے گا، مجھے آپ جیسے درندے سے خوف آتا ہے۔ وہ جو زندگی میں پہلی بار کسی سے معافی مانگ رہا تھا، آگے سے ری ایکشن سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ ایک بار پھر انا آڑے آنے لگی، کہنے لگا تم ایسے نہیں مانو گی، اس بار دیکھو میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ بتاتی پھرنا پھر سب کو کہ شوہر نے کچھ ایسا کیا ہے کہ میں اب اپنی کمر بھی سیدھی نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتا، وہ چیخنے چلانے لگی، رونے لگی۔ فرحانہ بیگم بھی اٹھ کر آ چکی تھی، وہ ان کے پیچھے چھپ کے رونے لگی، کہنے لگی مجھے بچائیں درندے سے۔ فرحانہ بیگم کہنے لگی ارے بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، شوہر ہے تمہارا، درندہ تھوڑی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، یہ شوہر نہیں ہے، جانتی ہیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے پہلی رات ہونے والے تمام تر لمحات کے بارے میں فرحانہ بیگم کو بتا رہی تھی، اور وہ یوں تھا جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے، یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ ایک زوردار تھپڑ فرحانہ بیگم نے اپنے بیٹے کے منہ پر مارا تھا، اور اس کے بعد 3-4 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ جس طرح اس کے ہونٹوں سے خون نکلا تھا، ٹھیک ویسے اپنی ماں کی انگوٹھی لگنے کی وجہ سے اس کا ہونٹ بھی پھٹ چکا تھا، خون کی ایک پھوار اس کے ہونٹ سے نکلی تھی۔ یقیناً کل صبح تک چہرے پر نیل بھی پڑنے والے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کا منہ نوچ کر کہہ رہی تھی کہ لعنت ہے تجھ پر، ارے بے شمار لعنت تجھ پر، تجھ جیسی اولاد پر۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو ایسی ہی حرکت اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا تو میں ساری زندگی تیرے قریب کسی عورت کو پھٹکنے نہ دیتی۔ شرم نہیں آئی تجھے یہ سوچ کر میں نے تیرے حوالے سے معصوم گلی کی تھی؟ تو شرم کرے گا، شرم کا مقام ہے بے حس بے حیا انسان۔ وہ چپ چاپ نظریں جھکائے اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا، اور فرحانہ بیگم کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ اسے بولتی جا رہی تھی۔ کہنے لگی دوبارہ اگر تو نے اس لڑکی کو ہاتھ بھی لگایا تو دیکھ لے، تمہیں آئندہ کے بعد یہ میرے کمرے میں رہے گی، بس فیصلہ ہو گیا۔ وہیں فرحانہ بیگم اسے اپنے کمرے میں لے جا کر اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا، میں اسے پہلے ہی سبق سکھا دیتی۔ فرحانہ بیگم اپنے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے کافی غصے میں تھی۔ وہیں اپنی تینوں بیٹوں کی اولادوں کو جوان ہوتا دیکھ کر یہ فیصلہ کر چکی تھی جیسے ہی تینوں بیٹے اپنے اپنے سسرال سے واپس آئیں گے تو انہیں الگ کر دیں گی۔ گاؤں میں ان کی بہت سی زمینیں تھیں اور گزشتہ 1 سال سے تینوں بھائیوں کے الگ الگ گھروں کی تعمیر شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی تینوں بچے واپس آئے تو فرحانہ بیگم نے اپنی تینوں بہوؤں اور بیٹوں کو نئے گھروں میں شفٹ کروا دیا تھا، اور خود یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسی گھر میں رہیں گی جہاں پر ان کی ڈولی آئی تھی۔ راحم شہزاد اور فرحانہ بیگم اس گھر میں رہ چکے تھے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ راحم کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا شہزاد کا اس نے مزید نکھار سامنے آ رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح دبلی پتلی نہیں رہی تھی، بلکہ اس کی نسوانی حسن میں پہلے سے کہیں زیادہ اب بہتری آ چکی تھی۔ اسے دیکھ کر راحم سے اب بھی برداشت نہیں ہوتا تھا، لیکن اس نے خود پر اپنی تسکین کو حاوی نہیں ہونے دیا تھا، بلکہ وہ شہزاد کا دل جیتنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی ماں کو منایا تھا۔ جب بھی گھر آتا ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آتا، کبھی چوڑیاں، کبھی آئس کریم، کبھی اس کے فیورٹ نوڈلز۔ دھیرے دھیرے اس کا رویہ کافی بہتر ہونے لگا، لیکن ابھی بھی وہ اس کے کمرے میں آ کر نہیں سوتی تھی۔ ایک روز جب فرحانہ بیگم نے دیکھا تو شہزاد کو بھی سمجھایا کہ بیٹا وہ بچپن تھا، نادانی تھی، میری بھی غلطی تھی کہ میں نے تم جیسی کم عمر لڑکی کو 27 سالہ بیٹے سے بیاہ دیا۔ اگر میرا بیٹا تمہاری عمر کا ہی ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب تمہیں اور میرے بیٹے کو اس رشتے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھے گا۔ اب تو تم بھی سمجھدار ہو چکی ہو۔ شہزاد نے اپنی ساس کی بات پر حامی تو بھر لی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں موجود خوف بھی کم ہونے لگا۔
उस शाम भी जब राहिम उससे बारिश में भीगता हुआ देखा तो उसे आकर बाहों में भर लिया था। इस जोर ज़बरदस्ती में उसके कपड़े भी फट चुके थे। वो रोने लगी थी, लेकिन राहिम उसे बाहों में भरकर कमरे में ले आया। अपने हाथों से उसके लिए दूसरा सूट निकाला और तौलिए में उसे लपेट कर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। कहने लगा, प्लीज़ शिजा, बंद कर दो, शौहर हूँ तुम्हारा, क्यों मुझसे मज़ीद शर्मिंदा करना चाहती हो? मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने जो किया, तुम भी मुझे अज़ियतों का शिकार कर लो, लेकिन अब मुझे खुद से मज़ीद दूर मत रखो। मैं तुम्हें पहले जैसी हंसती मुस्कुराती बचकाना हरकतें करने वाली शिजा के रूप में देखना चाहता हूँ। शिजा पहले तो बेरुखी दिखाती रही, कहने लगी, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। अगर इतना ही शौक़ है ना ये सब कुछ करने का तो जाएं, दूसरी शादी कर लें। राहिम ये सुनकर हैरान हुआ था। उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई थी। कहने लगा, अच्छा, सच कह रही हो, मैं दूसरी शादी कर लूं? वो बेरुखी के अंदाज में कहने लगे कि हाँ, कर लें, मुझे क्या, मैं कौन सा आपसे मोहब्बत करती हूँ जो मुझे खबर सुनकर अपनी चूड़ियाँ तोड़ दूंगी और दीवार में सर दे मारूंगी और सर फाड़ लूंगी। ये कहकर वो कमरे से जा चुकी थी, जबकि राहिम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई थी। अगले ही रोज़ उसने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। जानबूझकर उसके सामने मोबाइल पर देखकर मुस्कुराता रहता, मोबाइल कान से लगाकर बातें करता रहता। शुरू में तो शिजा ने यह सब नोट किया, लेकिन जब उसने उसे मोबाइल पर रोमांटिक बातें करते हुए देखा तो जल बन चुकी थी। धीरे धीरे उसका इतना अपनायत और ख्याल देखकर मोहब्बत तो वो भी करने लगी थी, लेकिन कहने से कासिर थी। उस शाम उसे ये कहते सुना कि बहुत जल्द मैं तुमसे शादी कर लूँगा और फिर इस कमरे में तुम्हें लाकर उसी बेड पर तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। तो शिजा थोड़ी घबराई थी, कमरे में दाखिल हुई और अगले ही पल गुस्से से मोबाइल छीन लिया, जिस पर किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ ऐसी बातें करने की? हाँ। दूसरे हाथ से वो राहिम को गिरेबान से पकड़ चुकी थी, जबकि राहिम खिल खिलाकर हंसा था। पूरे कमरे में उसके हंसने की आवाज़ें गूंज रही थी। वो कहने लगा, मैडम, स्क्रीन पर तो देखो। जैसे ही उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी आई थी, क्योंकि वहाँ पर तो उसी की तस्वीर थी, वो दुल्हन बनी बैठी थी। अगले ही पल राहिम उसे खुद पर गिरा चुका था, बाजुओं में मजबूती से भरकर उसके लबों को अपने लबों के करीब कर गया और फिर मुस्कुरा कर कहने लगा, बस इतनी ही बर्दाश्त थी तुम में? वो कहने लगी, छोड़े मुझे, आप ये हक नहीं रखते मेरे साथ ऐसा मजाक करने का, और ना ही मुझे छूने का, और ना ही आपको मुझसे कोई मोहब्बत है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे, लेकिन राहिम ने इस बार उसके आंसुओं को अपने लबों से चुन लिया। कहने लगा, माफ़ कर दो ना, मैं वादा करता हूँ अगर अगली बार मैंने तुम्हारे साथ किसी भी तरह की सख्ती बरती तो जो सज़ा चाहे दे लेना। शिजा ने उसकी बात सुनी तो कहने लगी, पक्का दोबारा मेरे साथ करेंगे जो बच्चों की तरह मुंह बनाकर कह रही थी? राहिम कहने लगा, चाहो तो आजमा लो। अगले पल वो शर्माते हुए कहने लगी, अच्छा, दरवाज़ा तो बंद कर दो, इसकी क्या ज़रूरत है? उसने अपना चेहरा राहिम के सीने में छुपा लिया था। उसकी पसंद देखकर राहिम तो जैसे खुद को अलग दुनिया में ही महसूस करने लगा। बाहर बादल बरस रहे थे, बारिश हो रही थी, और वो उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी शिद्दतें, प्यार और मोहब्बत से उस पर लुटा रहा था। शिजा मुस्कुरा कर अपना आप उसे सौंप गई थी।